السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور کریم حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے چند معجزات آپ دوستوں کے پیش خدمت سنانے والا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست بڑی دلچسپی سے بڑی دلخوبی سے اس واقعے کو اس ویڈیو کو سنیں گے اور عبرت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا معجزہ اس واقعے کا یوں ہے، ستون کا رونا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ممبر نہ تھا۔ مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑا ہو کر جمعے کا خطبہ دیا۔ وقتاً اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اینٹوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے اس سے سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا، یہ دوسرا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ قدمیں اس پر پڑ کر چٹ جاتی تھی۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر خود تشریف لے آئے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، تلوار کے زخم کا اچھا ہونا، یہ تیسرا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، گونگلے کو بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا
7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کو تشریف لیے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سرمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ اللہ سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سعد کو شفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ مسلم میں ہے اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشنی ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی کے آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں اشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد نہ تھا۔ نہیں، بخاری شریف میں ہے حضرت انس کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تو حضرت انس کے والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور ان کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی مال اور اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ مسلم شریف میں ہے اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کے دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ جب چپ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتا دیا اور بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو داؤد میں ہے جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجئے۔ پوچھے کیا بیماری ہے؟ عرض کی کہ اس پر جنوں کا اثر ہے۔ فرمایا کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھ کر اس پر دم فرمائے دیا، جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنوں کا کوئی اثر نہ تھا۔
باقی وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔